MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ہمارے پاس کئی دیندار ایسے ہیں جو ہم کہتے ہیں بھائی بڑے دیندار ہیں، بڑے دینی مزاج کے ہیں، کیا بیس کر کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ صوم و صلات کے پابند ہیں۔ لڑکی کا رشتہ آتا ہے، لڑکے کا رشتہ آتا ہے، تجھے کہتے ہیں بھائی بچہ یا بچی صوم و صلات کے پابند ہیں، نمازی ہیں، بلکہ بچہ جو ہے پیر اور جمعرات کے روزے بھی نہیں چھوڑتا، بچی تہجد بھی نہیں چھوڑتی، نمازوں کو بیس بنایا جاتا ہے، یا بچے نے یا بچی نے عمرہ کر لیا۔ اب ان سب چیزوں کو ہم نے جو ہے کیا فریم کر دیا کہ بھئی یہ لوگ یہ دینی مزاج کے ہیں، دیندار ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو دینی مزاج جن کا نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن دنیا دار ہیں، دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہرت کے بھوکے ہیں، ان کا جو مقصد کیا ہے، شہرت مل جائے، نیم اینڈ فیم والا معاملہ، کہ ان کا نام روشن ہو جائے، لوگ ان کی واہ واہ کہیں، لوگ انہیں کرسی دیں، لوگ انہیں جو ہے اپنے اپنے پروگرام سے بلائیں، یا کہ سوشل میڈیا تو آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں اس کے اندر ان کا نام ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو، اور وہاں پر جو ہے جو بھی یہ پوسٹ کریں ان سے متعلق جو چیز بھی جو ہے جو ریل بھی ڈالی جائے اس کے اندر لائکس جو ہے ملینز کے اعتبار سے لائکس ہو جائیں تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کامیاب ہو گئے۔ کئی جو ہے ہماری لڑکیاں ہیں بے پردہ ہو گئیں، کیا بھئی کالج پڑھنا ہے، کالج میں جو برقع الاؤڈ نہیں ہے، یا کالج میں جو ہے کوئی ایجوکیشن ہے تو لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا ہے ہمیں، اب بناؤ سنگار کر کے نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں تانے دیں گے۔ بھئی کس نے ایسے کالجوں کے اندر داخلہ کروانے کے لیے کہا؟ اگر آپ دیندار ہیں تو پہلی حفاظت بچی کے دین کی، ان کے اخلاق کی، ان کے عصمت کی، ان کے آبرو کی۔ ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیے اور ہمیں صرف یہ ہے کہ بچی ہماری گریجویٹ ہو جائے یا پوسٹ گریجویٹ کر لے یا ڈاکٹر ہو جائے۔ تو ڈاکٹروں کا چکر تو چل رہا ہے، ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، جو ہم نے فرض کر لیا اپنے اوپر کہ ہمارے پڑوس کے اندر بچی ڈاکٹر ہے تو ہماری بچی بھی ڈاکٹر ہے۔ ہمارے رشتہ دار میں جو ہے ہمارے سالے کی بیٹی، ہمارے جو ہے خالہ کی بیٹی، یا ان کا جو ہمارے ماموں کا بیٹا وہ ڈاکٹر ہے تو ہمارا بیٹا بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہماری بیٹی بھی جو ڈاکٹر ہونی چاہیے۔ اب یہ ڈاکٹروں کا ایک چل رہا ہے، ایک سیزن چل رہا ہے۔ اب اس میں نہ شریعت کی پابندی ہے، نہ حلال و حرام کی کوئی پابندی ہے۔ وہاں پر کئی جو ایسے جگہوں پر جو فیسز بننے کے لیے والدین جو ہے لونز میں پھنسے ہوئے ہیں، سود خوری میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کے لعنت میں پھنس گئے۔ تو جہاں لعنت ہوگی تو پھر وہاں پر برکتیں کیسے ہوں گی، سکون کیسے ہوگا، اس گھر میں رحمتیں کیسے نازل ہوں گی۔ اور کئی جگہوں پر دیکھا گیا کہ لونز کی بنیاد پہ جو کچھ بھی اخراجات ہوئے ہیں وہ بچے خود بھی جو ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ لیکن کتنے جو ہے ہمارے دیندار، نمازی، پرہیزگار کتنے ہیں جو صوم و صلات کے پابند، عمرے پہ عمرے ماشاءاللہ 10 عمرے کر لیے، لیکن جو مسئلہ وراثت کا آتا ہے تو بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ بہن مظلوم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، کہاں جائے گی؟ ہمارے خلاف جا کے جو کورٹ میں جائے گی۔ اور کئی تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو بول دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ہمت ہو تو جاؤ لے لو کورٹ سے، ہم بھی فیس کر لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ بھئی اس کورٹ کے اوپر ایک سپریم سے سپریم کورٹ ہے جو اللہ کا کورٹ ہے، اس کا خوف ہے ہمیں۔ تو یہ جو ہے دنیا داری جب غالب آ جاتی ہے، جن کا مزاج دین کا نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر دین ان کے اندر ہونے کے باوجود بھی، دین کی باتیں کرنے کے باوجود بھی ایسے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دنیا ان کے غالب آ گئی، یہاں پر ظلم و ستم چل رہا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه
جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ حاضرین مجلس، سامعین کرام، معزز سامعات، معزز مشاہدین، معزز مشاہدات، آج کا جو عنوان ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہے کہ دینی مزاج کیوں ضروری ہے اور وہ کیسے ہونا چاہیے۔ دینی مزاج سے مراد وہ مزاج ہے یا وہ طبیعت ہے یا وہ عادات و اخلاق و اطوار ہیں جو دین سے موافقت رکھتے ہوں، جس کو دین نے بتایا ہے، دین اسلام نے جس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ دین والا شخص ہے، دیندار شخص ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دیندار، اور اس کے اپوزٹ میں وہ بندہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دنیا دار۔ تو دیندار اور دنیا دار یہ دو جو ہے اپوزٹ شخصیات ہیں۔ تو دینی مزاج اسی کا ہوگا جو دیندار ہوگا، اور دیندار وہی ہو سکتا ہے جس کا فکر، جس کی طبیعت، جس کا ہول لائف اسٹائل، اس کے سوچ سے لے کر اس کے پریکٹیکل جتنے مومنٹس ہیں ان سب کے اندر جو ہے دین غالب ہو، اللہ اس کے رسول کا حکم غالب ہو، اور اسی پر وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہو، اور ہر معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول کی رضامندی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا یہ اس کی زندگی کا مقصد ہو، تو یہ ہے وہ شخص جو دینی مزاج رکھنے والا، جس کو ہم دیندار کہتے ہیں۔ اور یہی وہ مزاج ہے جو اگر انسان کا ہو گیا تو پھر سمجھیے کہ وہ اللہ کی جنتوں کو انشاءاللہ پانے والا ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کی جنتوں کا وہ حقدار بنے گا، کیونکہ ایسے ہی شخص کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے اچھے اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، من ذکر او انثى، اور اچھے اعمال کی بنیاد ایمان پر، وہو مؤمن، تو ایمان یہ اصل ہے، جو دل کے اندر ایمان کا جگمگاتا ہوا روشن نور ہو، ایمانیات پر اس پر پورا ایمان ہو، ارکان ایمان پر پورا ایمان ہو، اور جن جن باتوں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا ان سب پر ایمان ہو، اور اس بنیاد پر اس کے اعمال شریعت کے موافق ہوں، جو عمل صالح بنتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اس نے عمل کیا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو جو زندگی دیں گے وہ بہترین زندگی اسی دنیا کے اندر، یہ نہیں کہ آخرت میں، آخرت کی زندگی تو بات کی، ابھی تو دنیا میں، تو دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ بہترین بنا دیں گے، پاکیزہ بنا دیں گے، اور پاکیزگی کے اندر جہاں پر اللہ کی رضامندی ہوگی وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اعتبار سے بھی جو نعمتیں اللہ اس کو دیں گے وہ حلال نعمتیں ہوں گی، حرام سے اللہ اسے بچائیں گے، حرام کاریوں سے بچائیں گے، غلط طریقوں سے بچائیں گے، اس کو اس کے اعلیٰ اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھیں گے، یہ سب وہ پاکیزہ زندگی کے اندر داخل ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر آخرت کا جب مرحلہ شروع ہوگا موت کے بعد،
تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ہم دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، رحمتوں اور برکتوں والی زندگی، اور پھر موت کے بعد کی جو زندگی ہے آخرت والی زندگی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدلوں سے نوازیں گے، جو جنت کی شکل میں، ان کی نعمتوں کی شکل میں، اللہ کی رضامندی کی شکل میں ہوگا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو دینی مزاج رکھتے ہوئے دین پر عمل کرنے والا بن جائے۔ صرف مزاج رکھ کے فائدہ نہیں ہے، دینی فکر اگر ہو تو مزاج دین کا بنتا ہے۔ جب مزاج دینی بن جائے تو پھر بندہ دین پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو فکر بھی دین کے اعتبار سے وہ مستقل اپنے دل و دماغ پر دینی احکام کو، دین کے طریقے کو وہ مسلط کرے، تو اب مزاج اس کا دین کا بن گیا، تو اب عقیدے اور اعمال کے اعتبار سے بھی اس کے وہ تمام عقیدے اور تمام اعمال دین کے موافق اگر ہوں گے تو پھر یہ دیندار شخص حقیقت میں مانا جائے گا اللہ کے نزدیک بھی اور اس شریعت کے اعتبار سے بھی۔ تو پھر یہ وہ آدمی ہے جو کامیاب ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح کا دیندار بننا ہے کہ فکر بھی ہماری دین والی ہو، مزاج بھی ہمارا دین والا ہو، اور ہمارا عقیدہ بھی دین کے مطابق ہو، اور ہمارا عمل بھی شریعت کے احکام جس طرح دیے گئے ہیں وہ احکام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے موافق وہ عمل بھی اگر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے ایسے شخص پر، ایسے دینی مزاج والے شخص پر، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی جنتیں تو اس کے منتظر ہیں انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث کے ذریعے سے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھی، ترمذی کی حدیث ہے 2465 کی، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو طرح کے اشخاص پائے جاتے ہیں، ایک وہ شخص جو دین پر عمل کر رہا ہے، اس کا مزاج دینی ہے، اور ہر معاملے کے اندر وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر چل رہا ہے، چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جہاں کہیں کچھ لغزشیں ہو گئیں وہ استغفار کرتا ہے، پھر سے پٹری سے اتر گیا تو پھر سے واپس پٹری پر آ جاتا ہے، لیکن مسلسل گامزن ہے اسی دین کے راستے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دین وہی ہے جو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس اسلام پر وہ چلنا وہ اپنی زندگی کا مشن بنایا ہو، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور دنیا کی بڑی تعداد، غالبیت اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس دین سے ہٹے ہوئے ہیں، جو دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ جن کا مزاج دین کا نہیں ہے بلکہ دنیا کا، جن کو ہم دیندار نہیں بلکہ دنیا دار کہیں گے۔ یہ اور بات ہے، ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، بندہ جو ہے اگر نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، اور اس طرح تسبیحات وغیرہ کی پابندی کر لیا، تو ہم کہتے ہیں بھائی بندہ بڑا دیندار ہے، بندہ بڑا دیندار ہے کہ بھئی نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں اس کو دیکھا جا رہا ہے، یا کہ خاتون ہے تو ماشاءاللہ ہمیشہ مصلی پر رہتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ جب بھی جو کچھ کہتی ہیں تو جو ہے وہ دین کی باتیں کہتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، جبکہ دیندار حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا عقیدہ دین کے مطابق ہو۔ دینی مزاج سے مراد وہ شخص جس کا عقیدہ بھی دین اسلام نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، جو عقیدہ توحید ہے، اس کے موافق ہو، ایمانیات جو بتلائی گئیں ان ایمانیات کے اندر کوئی خلل نہ ہو، جس طرح بتلائی گئیں ان ایمانیات کے سلسلے میں جو باتیں ہمیں شریعت میں دی گئی ہیں، بتلائی گئی ہیں، اسی کے موافق ہو، اور عمل اس کا محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، بدعتی نہ ہو، بدعات کے اندر داخل نہ ہو، شرکیات میں داخل نہ ہو، کلمہ توحید کو بلند کرنے والا ہو، اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل پیرا ہو، اور لوگوں کو اسی کلمہ توحید کی طرف دعوت دیتا ہو،
ہر شرک کے راستے سے اپنے آپ کو بچایا اس نے، اس طرح کا اگر بندہ اگر ہے تو پھر یہ وہ بندہ ہے جو دیندار ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینے سے، روزے رکھ لینے سے بندہ دیندار ہونے کا جو لیبل ہم دے دیتے ہیں، جو ٹیگ لگا دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کا عقیدہ جو ہے دین کے مطابق نہ ہو، عقید توحید اس کے دل و دماغ میں، اس کی زندگی میں رچ بس نہ گیا ہو، جب تک وہ دیندار نہیں بن سکتا۔ ہمارے پاس کئی دیندار ایسے ہیں جو ہم کہتے ہیں بھائی بڑے دیندار ہیں، بڑے دینی مزاج کے ہیں، کیا بیس کر کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ صوم و صلات کے پابند ہیں۔ لڑکی کا رشتہ آتا ہے، لڑکے کا رشتہ آتا ہے، تجھے کہتے ہیں بھائی بچہ یا بچی صوم و صلات کے پابند ہیں، نمازی ہیں، بلکہ بچہ جو ہے پیر اور جمعرات کے روزے بھی نہیں چھوڑتا، بچی تہجد بھی نہیں چھوڑتی، نمازوں کو بیس بنایا جاتا ہے، یا بچے نے یا بچی نے عمرہ کر لیا۔ اب ان سب چیزوں کو ہم نے جو ہے کیا فریم کر دیا کہ بھئی یہ لوگ یہ دینی مزاج کے ہیں، دیندار ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے، ایک پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے، ایک پریکٹیکل ڈیڈز کے اعتبار سے چند باتیں ہیں جو دین کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت یہ دینداری نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے لوگ، صوم و صلات کے پابند لوگ، عمرہ کیے ہوئے ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر عقیدے میں شرک ہے، یا غوث یا خواجہ کے نعرے ہیں، مزارات پر پہنچ کر وہاں پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، نظر و نیازیں 11ویں 12ویں کے اعتبار سے ان بزرگوں کی نیازیں دی جا رہی ہیں، اگر یہ عقیدے اگر ان کے پاس اگر ہیں تو یہ دینداری جو ہم نے جو ہے ان کے اعتبار سے سمجھ رکھی ہے نا، یہ کوئی فائدے کی دینداری نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کی دینداری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عقیدے شرک اگر ہو تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں فرماتی، اس کی دینداری اللہ کے پاس قبول ہی نہیں۔ تو دینی مزاج سے مراد سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ بندہ وہ ہو یا بندی وہ ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، وہ بندہ عقید توحید کو سمجھا ہو، اس پر ایمان لایا ہو، اس عقید توحید کے مطابق اللہ ہی کو رب مانتا ہو، اللہ ہی کو جو ہے اکیلا پروردگار جہاں مانتا ہو تو اللہ ہی کو وہ ہر طرح کی عبادت کا حقدار سمجھتا ہو، عبادت کی کوئی بھی شکل، چاہے وہ رکوع ہو، قیام ہو، سجدہ ہو، نظریں ہوں، نیازیں ہوں، دعائیں ہوں، دعائیاں ہوں، مصیبتوں میں پکارنا ہو، خوف کھانا ہو، امید رکھنا ہو، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا ہو، سچے دل کے ساتھ کوئی دینی عمل کرنا ہو، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کی شکلیں ہیں جن کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، ان کے اندر وہ کسی اور بندے کو شریک نہ کر رکھا، یہ اہم چیز ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جس کا عقیدہ عقید توحید ہو اور شرک سے بچا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے بعد اس کے اعمال یہ جو ہے اگر وہ اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے، تو پھر یہ وہ اعمال ہوں گے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو اب ایسے بندے کو اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہم کہیں گے کہ بھئی یہ دیندار ہے، یہ شریعت کے موافق ہے، یہ اس کا مزاج وہ ہے جو دینی مزاج ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دینی مزاج سے مراد کون آدمی ہے یا کون وہ بندی ہے، کون وہ خاتون ہے جس کے بارے میں دینی مزاج ہونے کا ہم جو ہے ٹیگ لگاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ یہ بندی جو ہے دیندار ہے، دینی مزاج والی ہے۔ تو اس مزاج کے پیچھے جو ہے توحید کا وہ رکن ہو جس نے اس کو قبول کیا ہو، اور شرک سے اپنے آپ کو ہر طرح کے کھڑکیوں سے، پگڈنڈیوں سے، راستوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہو۔ تو پھر یہاں بات بنتی ہے، پھر اس کے بعد ایمانیات ہیں، ان پر ایمان ہے، پھر اعمال کا مسئلہ آتا ہے، پھر اعمال طریق رسول کے موافق ہوں تو انشاءاللہ پھر جو ہے ایسا بندہ جو ہے دیندار ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی کثرت ہے، جو صرف نام کے دیندار ہیں، مسلمانوں کے اندر کی بات میں بتا رہا ہوں، جو غیر مسلم ہے تو غیر مسلم ہے، ان کو تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
ان کے تو جو ادیان الگ ہیں، ان کے جو ہے اعمال الگ ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں، اور وہ جائیں گی بھی جو ہے وہ اور جگہ جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، اگر وہ اسلام نہیں لائے تو وہ تو ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو کئی ایسے ہیں جو صرف نام کے دیندار ہیں، لیکن عقیدہ ان کا شرک اور کفر کا ہے، اعمال ان کی بدعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو دیندار ہیں، بظاہر دینی مزاج کے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ دیندار نہیں ہیں، نہ دینی مزاج ان کا ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جو جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ رمضان کی کوئی حرمت ہے، نہ حج کی کوئی فکر ہے، نہ حلال و حرام کی کوئی پابندی ہے۔ بس مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے تو اب مسلمان ہونے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اسلام سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، ہم کچھ بھی کر لیں، ہزار کفریہ باتیں کر لیں، ہزار کفریہ عقائد رکھ لیں، ہزار کفریہ اعمال کر لیں، ہم چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان ہیں، دادا دادی مسلمان ہیں، نانا نانی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ختم بس، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم ٹھیٹھ مسلمان ہیں۔ تو یہ جو نام نہاد جو مسلمان ہیں نا، یہ جو ہے نا ان کے ساتھ دین کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کا مزاج دینی ہے، بلکہ ہم ان کو کہیں گے کہ دنیا دار لوگ ہیں، جو دین کو علی جنب کر دیا، مطلب سائیڈ میں رکھ دیا، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اپنی منمانیاں۔ تو اب جن کا مزاج دین کا نہ ہو، اب ایسے لوگوں کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو لائف اسٹائل جو ہوتا ہے، یا ان کے زندگی گزارنے کا جو گول ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جبکہ دینی مزاج رکھنے والے کا لائف اسٹائل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر وہ چلتا ہے زندگی بھر، اور اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہونا، رب راضی ہو جانا چاہیے، اور اپنے پیدائش کا مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ مقصد رب العزت نے ہمیں بتلا دیا سورۃ الذاریات کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، اور ابن عباس کی تفسیر ہے کہ الا لیوحدون، تاکہ وہ ہماری توحید کو قبول کریں، توحید ربوبیت میں، توحید الوہیت میں، توحید اسماء و صفات میں وہ ہمیں یکتا سمجھے، یہی پیدائش کا مقصد ہے۔ تو اب یہ پیدائش کا مقصد ہی جو انسان بھول گیا ہو تو اس کا گول بھی مختلف ہو جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، اب اس کو یہ نہیں پتہ کہ بھئی رب کون ہے، رب اگر ہے بھی تو جو ہے چونکہ باپ دادا کو سنتے آئے ہیں یا خاندان میں بولتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمارا رب ہے، بس وہ اعتبار سے اس نے کہہ دیا رب ہے، لیکن حقیقت میں رب کی رضامندی، رب کو خوش کرنا، رب کے خوش کرنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اختیار کرنا، یہ اس کا نہ گول ہوتا ہے، نہ مقصد نظر، نہ مطمع نظر ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کے لوگوں کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں جن کا مزاج دین کا نہیں ہے، جو دین سے دور ہیں، تو کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا جو ہے پورا جو مقصد زندگی ہے مال کو جمع کرنا، مال جمع کرو، جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ مال کو جمع کرنا، گن گن کر رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ مال ہمیشہ کام آئے گا، ہمیشہ رہے گا، جبکہ حقیقت حال جو ہے دوسری ہے۔ دن و رات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مالدار بھی اپنا مال چھوڑ کر نکل جاتا ہے، رات کو سویا صبح اٹھا نہیں، بیٹھ کر کافی منگوایا، آرڈر دیا کافی کا، کافی آنے تک چل بسا۔ کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں، بڑا مالدار، بڑا جمع کیا، جس میں اس نے حلال نہ دیکھا نہ حرام دیکھا، بس اپنے خواہش نفس کے مطابق، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا؟ تو خواہشات کی پیروی میں وہ مال کو جمع کرتا رہا، اپنے خواہش نفس کے مطابق وہ مال خرچ کرتا رہا۔ تو اب یہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف مال کو جمع کرنا۔ اب یہ مال در حقیقت ان کو کوئی سکون دینے والی چیز نہیں بنتی۔ اگر ہم حالات پہ غور کریں تو یہ مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ خوف مبتلا رہتے ہیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں مال چھن نہ جائے، کوئی ڈاکو نہ لے جائے، کہیں جو ہے کوئی خسارہ نہ ہو جائے، کہیں جو ہے شیئر سے گر نہ جائیں،
ہمیشہ غم، ہمیشہ ٹینشن، رات رات جاگتے ہیں اپنے مال کی حفاظت یا مال کو بڑھانے کے چکر میں، بزنس کے میں ایسے جو گم ہو جاتے ہیں کہ جو ہے اپنی فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں، فیملی لائف ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بلکہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، بلکہ کئیوں کے ایسے مالداروں کی بیویاں جو ہے وہ ان کی زندگیوں سے نکل گئیں، دوسروں کے ساتھ ہو گئیں۔ کیوں؟ ان کے پاس ٹائم نہیں، ان کا صرف مقصد کیا ہے؟ مال جمع کرنا، کیونکہ انہوں نے گول بنا لیا، یہ مقصد حیات بنا لیا کہ مجھے اتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی ہیں، مجھے اتنا بلین والا جو ہے مالدار بننا ہے، میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جمع ہونا ہے، مجھے یہ کہا جائے کہ بستی کا یا اسٹیٹ کا بڑا مالدار میں ہی ہوں، میری عزت کی جائے۔ تو مال کو مقصد حیات بنانے والے یہ لوگ یہ ہمیشہ ناکام رہے، اور دنیا بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو ہے بہت ہی برا ہوا ہے، نہ ان کو گھر میں سکون، نہ باہر سکون، ہمیشہ ٹینشن، اور ان ٹینشنوں کی وجہ سے کئی ایک بیماریاں ان کے جسموں کے اندر آ گئیں، اور پھر ان بیماریوں پر وہ علاج میں جو ہے اپنا مال صرف کرتے رہے، تو دین تو پہلے ہی چلا گیا، دنیا بھی ان کی چلے گئی، دنیا کا سکون بھی ان کا ختم ہو گیا، ان کی فیملی لائف بھی ختم ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، وہ ان کے عیاشیوں کے لیے انہوں نے پیسے لٹائے تو پھر وہ عیاش بن کر کسی اور راہ پہ نکل گئے، بیویاں بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، کسی اور کی ہو گئیں، یہ سب یہ مال کا فتنہ تھا جس کے پیچھے وہ بھاگتے رہے۔ اور حالات ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم غور کریں، حالات پر نظر ڈالیں، تو یہ بڑے سے بڑے مالدار ان کی زندگیاں جو ہے اندر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بالکل یہ کھوکھلی لائف ہے، جو ایک جو بظاہر دیکھنے کے دکھانے کے لیے بہت شاندار ان کی زندگی نظر آتی ہے، لیکن مال کے چکر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا جو ہے پھنسا لیے کہ ان کی زندگی حقیقت میں اندر سے کھوکھلی ہو گئی، جو در حقیقت ایک ناکام زندگی۔ اور قیامت میں تو جو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر یہ مالدار کہے گا کہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا، اور جو ہے میری طاقت جو ہے وہ جو ہے مجھے آج جو ہلاک و برباد کر دی ہے۔ تو یہ اب وہاں پر جو مال کا حساب بھی اس کو دینا ہے، وہاں پر جو ہے اس مال کے ذریعے سے جو عذاب جو ہوگا وہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ کس طرح مالداروں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو دینی مزاج جن کا نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن دنیا دار ہیں، دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہرت کے بھوکے ہیں، ان کا جو مقصد کیا ہے؟ شہرت مل جائے، نیم اینڈ فیم والا معاملہ، کہ ان کا نام روشن ہو جائے، لوگ ان کی واہ واہ کہیں، لوگ انہیں کرسی دیں، لوگ انہیں جو ہے اپنے اپنے پروگرام سے بلائیں، یا کہ سوشل میڈیا تو آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں اس کے اندر ان کا نام ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو، اور وہاں پر جو ہے جو بھی جو پوسٹ کریں ان سے متعلق جو چیز بھی جو ہے جو ریل بھی ڈالی جائے اس کے اندر لائکس جو ہے ملینز کے اعتبار سے لائکس ہو جائیں تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ یہ شہرت کے بھوکے بھی یہ دنیا کے حد تک ہی جو ہے یہ ان کا یہ نام رہے گا، آخرت میں تو کوئی نام نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اس طرح کے لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو اسٹارز بنا دیے، یا ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے چاہے وہ کرکٹ کے میدان میں، اسپورٹس کے میدان میں وہ اسٹارز ہوں، یا سنیما کے اعتبار سے اسٹارز ہوں، یا اور کسی فیلڈ کے جو بڑے اسٹارز کے اعتبار سے بن گئے ہوں، یہ اسٹارز سب جو ہے صرف نام کے لیے لوگوں کے درمیان میں شہرت پاتے ہیں، اور حقیقت میں اگر ان کی زندگیاں بھی اگر ہم جھانک کر دیکھیں، قریب سے دیکھیں، تو ان سے زیادہ کوئی مسکین، ان سے زیادہ جو ہے کوئی جو ہے وہ شخص جو ہے قابل رحم ہو ہمیں دوسرا نہیں ملے گا۔ ان کی زندگیاں بھی اندر سے کھوکھلی ہیں، اور ان کی بیویاں کسی اور کے ساتھ میں، ان کے بچے جو ہے جو ان کے نہیں ہیں، کہیں اور ہیں، کہیں اور جو ہے کسی اور کے ساتھ میں ہیں، ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ان کا کوئی اس پر حکم نہیں چلتا ان پر، بس سوشل میڈیا میں دکھانے کے لیے دو چار فوٹوز شیئر کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں زندگی ان کی بڑی ادھوری ہے اور بڑی روکھی ہے اور بڑی جو ہے پریشان کن ہے۔ دنیا میں بھی یہی حال ہوگا، اور آخرت میں تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم ان کے انتظار میں ہوتی ہے، کیونکہ رب کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا مزاج دینی نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن دنیا دار ہیں۔ تو اب یہ لوگ وہ ہیں جو صرف جو سرٹیفکیٹس کے چکر میں ہوتے ہیں، کہ
بڑی سرٹیفکیٹ ان کو مل جائے، ڈگریوں کے چکر میں، سرٹیفکیٹس کے چکر میں، فلاں جگہ سے مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملی ہے، مجھے جو ہے فلاں آرگنائزیشن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، اب ان ڈگریوں کے چکر میں بھی انسان دین کو بھول جاتا ہے۔ اب انہی ڈگریوں کے چکر میں دیکھیے ہم اپنے بچوں کو جو ہے کتنا جو ہے، بچے اگر دیندار ہم بنانا چاہیں تو بچے دیندار بنیں گے، دینی مزاج ان کا ہوگا، لیکن ہم ان ڈگریوں کے چکر میں بچوں کو دنیا دار بنا دیتے ہیں۔ ڈگریاں لینے کے لیے ان کو ہم اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اپنی نگہبانی سے دور کر دیتے ہیں۔ کئی والدین ہیں جو اپنے لڑکوں کو، لڑکیوں کو اپنے سے دور کر کے صرف ڈگریوں کے چکر کے لیے وہ ان کافروں کے ملکوں میں بھیجتے ہیں جہاں پر وہ بچہ آزاد ہوتا ہے، وہ بچی آزاد ہوتی ہے، کوئی نگہبانی نہیں ہے، وہ بچی وہاں پر کیا کر رہی ہے، کافروں کا ملک ہے، اور سر چڑھ کر جو ہے برائیاں ہیں، فتنے قدم قدم پر ہیں، زناکاری عام ہے، گھر چڑھ کر جو ہے زناکاریاں ہوتی ہیں، ایسے زنا کے مواقع اٹھے بیٹھے ملتے ہیں، کوئی ایجوکیشنس ہیں، ساتھ میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہاں پر ایک کمرے کے اندر بھی جب ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ایسے والدین جو ہے جو دیوس قسم کے والدین ہیں، یہ دیوس قسم کے والدین ہیں جو پرواہ نہیں ہے کہ ان کی لڑکی کدھر جا رہی ہے، کس کے ساتھ ہے، کہاں رہ رہی ہے، کس سے باتیں ہو رہی ہیں، کس کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ انہیں معاشرے کے اندر نام چاہیے کہ میری بچی جو ڈاکٹر بن گئی، میری بچی جو ہے فلاں جگہ سے ایم ایس کی ہے، فلاں جگہ سے ایم ڈی کی ہے، فلاں جگہ سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ معاشرے کے اندر ایک نام ہو، بچی برباد، اخلاق برباد، اس کا دین برباد، صرف ایک ڈگری کے لیے اس بچی کو انہوں نے ایسے حالات میں چھوڑ دیا، اس میں جہاں بچی کا قصور ہے اس سے کہیں زیادہ ایسے والدین کا قصور ہے، کیونکہ دیوس تو وہی انسان ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیوس قسم کا انسان وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ فرمایا کہ جسے اس کی فکر نہ ہو کہ اس کی عورتوں میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اپنے خواتین کی سے کوئی فکر نہ ہو، بیوی، بیٹا، بیوی، بیٹی، ماں، بہن، جو بھی اس کی ذمہ داری میں ہیں ان کے بارے میں سے کوئی فکر نہ ہو کہ ان کے تعلقات کس سے ہیں، گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس سے جو ہے ان کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کے ساتھ جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں۔ اب یہ اسی طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو اس طرح کے ملکوں کے اندر تنہا بھیج کر صرف ڈگری کے لیے ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے لوگ، یہ نام کے دیندار ہیں۔ اور ہمیں ایسے لوگ بھی پتہ ہیں جو بڑی دینی جماعتوں کے بڑے سربراہ بھی بنے ہیں، اور ان کے خاندان میں ان کے بچے، ان کی لڑکیاں، ان کے لڑکے اس طرح کے ملکوں کے اندر جا کے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ڈگریوں کا چکر بھی بہت بڑا جو ہے فتنہ ہے اس دور کا، جو بظاہر جو دیندار لوگ ہیں لیکن حقیقت میں ان کا دینی مزاج اگر ہوتا، حقیقت میں دینی جو ہے ان کی فکر ہوتی، دین ان کی زندگی میں غالب ہوتا، تو اس طرح وہ ڈگریوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے دین کو نہیں کھوتے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کا گول کیا ہے، کوئی پوسٹ حاصل ہو جائے، کوئی جو ہے عمارت مل جائے، کوئی جو ہے کسی جگہ کی سربراہی مل جائے، جو ریاست اور منصب کے چکر میں وہ دین کو کھو دیتے ہیں۔ نام جو ہے ان کا مسلمان کا ہوگا، شکل جو ہے دیندار والے ہوگی، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان کا پورا مقصد یہ ہے کہ مجھے وہ سیٹ مل جائے، مجھے جو ہے وہ جگہ کی جو عمارت مل جائے، مجھے وہ جو ہے میں اس کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، میں اس کا جو ہے سیکریٹری بن جاؤں، مجھے جو ہے اس آرگنائزیشن کے اندر ایک پوسٹ مل جائے۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں جو ہے ان کو دماغ میں لے کر جب وہ چلتے ہیں تو پھر وہاں پر ان چکروں کے اندر وہ جو ہے سیاستدانوں کے پیچھے یا کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے پیچھے پڑھ کر وہ اپنے دین کو کھونے کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جو بظاہر جو ہے یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اگر مجھے وہ پوسٹ مل گیا تو میں کامیاب ہو گیا، مجھے وہ پوسٹ مل گیا تو میں جو ہے اپنے مقصد میں جو ہے میں اعلیٰ درجہ میں پالوں گا۔ یہ چیز تو ہو سکتا ہے مل جائے ان کو، لیکن اگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کے چکر میں وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے احکام سے
وہ کافی دور نکل جاتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ شکلیں ہیں جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، جو بظاہر جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، یا دین کا نعرہ لگائے ہوئے ہیں، یا دینی مزاج کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے حالات پر اگر ہم نظر کریں تو دنیا داری کی مختلف شکلیں، کوئی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی جو ہے اپنے سیٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے آپ کو بکثرت ملیں گے، اپنے اطراف اکناف میں آپ نظر دوڑائیں گے، اور حقیقت میں یہ سب لوگ جو ہے ناکام ہیں جب تک کہ وہ حقیقی معنی میں دیندار نہ بنے، حقیقی معنی میں جو ہے وہ دینی مزاج نہ اپنائیں، اور اللہ اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جب تک واپس نہیں آتے، تب تک جو ہے وہ اللہ کے پاس وہ دیندار شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ دینی مزاج نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہے کن گناہوں میں یا کن اعمال میں گھر جاتے ہیں، کن گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو مختصر سے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، چونکہ ایسے لوگوں کے پاس عمومی طور پر دین کا علم نہیں ہوتا، دین کا علم حاصل کرنے کا انہیں شوق بھی نہیں ہوتا، انہیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ دین کا علم کتنا اہم ہے۔ ان کے پاس چونکہ دنیا ہی اہم ہوتی ہے، تو دنیا کے اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، دنیا کے اعتبار سے جو ہے بہت کچھ ایجوکیشن ان کا ہوتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ان کے پاس یا تو بالکل صفر، یا پھر انہیں حلال و حرام کا بھی علم نہیں ہوتا، بلکہ کئی لوگ ہیں جو رب کو بھی نہیں پہچانتے کہ من رب کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، وما دینک کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور اسی طرح جو ومن نبیک کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، انہیں کوئی پہچان ہے، نہ رب کی معرفت ہے، نہ جو ہے دین کی معرفت ہے، نہ نبی کی معرفت ہے، بس ایسے ہی نام نہاد جو مسلمان ہیں اور جو چلے جا رہے ہیں اپنے اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اپنے گولز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب ایسے لوگ جو چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ وہ جو ہے دنیا دار ہیں جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہری دنیا کو، دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں، ہاں کیسے لائف اسٹائل کیسے ہونا چاہیے، کیسے گزارنا ہے، کیسے عیاشی کرنا ہے، کیسے جو ہے ہمارے لائف اسٹائل کو ایلیویٹ کرنا ہے، کیسے جو ہے فلاں جو ایکٹر ہے، فلاں جو ہے جو بزنس مین ہے، اس کے برابر یا اس کے طریقے پر ہمیں بھی جو ہے آگے بڑھنا، یہ سب چیز ان کو معلوم ہے، دنیا کی تمام عیاشیاں معلوم ہے، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے تو یہ لوگ تو غافل ہیں، انہیں جو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ آخر میں نے کہاں جانا ہے۔ تو اب اگر جو ہے اس طرح کے لوگوں کو اگر ہم جو ہے دیکھتے ہیں تو ان کے جو ہے اعتبار سے دو چیزیں ان کے ساتھ چلتی ہیں، ایک جو ہے شبہات ہیں، دوسرے شہوات ہیں۔ شبہات کیا ہے؟ دین کے خلاف شبہات، دین کے خلاف ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے بھئی یہ دین جو ہے بڑا جو ہے مشکل ہے، بھئی یہ اسلام جو ہے ہر جگہ پر ہمیں یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، یہ جو ہے بتاتا ہے، اب اس سے ہماری زندگی بڑی جو ہے مشکل ہو جا رہی۔ تو ایسا دین نہیں چاہیے ہمیں، تو اس دین سے بھاگتے ہیں۔ یہ دین ان کے لیے ایک قید والا دین بن جاتا ہے، بیڑیوں والا دین بن جاتا ہے، قدم قدم پر جو ہے ان کے خواہشات پر روک لگانے والا دین بن جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے شبہات میں، اس طرح کے شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ جہاں کہیں اب اس شبہات کے اعتبار سے کئی شرکیات داخل ہو جاتے ہیں، کئی جو ہے ان کے عقائد کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، کئی جو ہے الحاد میں چلے جاتے ہیں، جو ایتھسٹ جو ہے اس طرح کے بھی کئی بچے ہو گئے ہیں، مسلمان بچے، اور اسی طرح کئی وہ ہیں جو شرکیات میں داخل ہو گئے، جو ہمارے گھروں کے اندر جو بڑے بوڑھے جو 11ویں کے اعتبار سے، 12ویں کے اعتبار سے، اس طرح 22ویں کے پوریوں کی فاتحہ یا مزاروں کی تقدیس، یا کہ کسی پیر کے چکر میں پڑ گئے، وہاں پر جو ہے اس کے قدم بوسیاں ہو رہی ہیں، وہاں سے احکامات مل رہے ہیں، یہ سب عقائد کا بگاڑ آپ دیکھیں گے ان شبہات کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اعمال پر نظر کریں گے تو یہ اعمال جو شہوات کے اعتبار سے ان کی شہوتوں کے یہ پیروکار ہیں، دل جو بولا وہ اس کی طرف چلے گئے، نفس نے جو مانگا وہ جو ہے اس پر آ گئے،
بیوی بچوں نے جو خواہش کی وہ ان کو لے کر دے دیے، اس میں انہیں دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر حلال و حرام کی کوئی پابندی ان کے سامنے نہیں ہوتی، اپنے بیوی بچوں کی رضامندی یا اپنے نفس کی جو خواہش کو مکمل کرنا یا وہ چیز جو ہے ان کو اچھی لگتی ہے وہ کر لینا، یہ دنیا کے اعتبار سے ان کا جو گروپ ہے یا ان کا جو خاندان ہے یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں یا سوشل اسٹیٹس قائم رکھنے کے لیے وہ چیزیں کرتے چلے جانا جس میں ان کا مرتبہ باقی رہے۔ جیسے ہمارے پاس دیکھیں گے شادی بیاہ وغیرہ کے اندر دیکھیں گے کہ شادی بیاہ کے اندر ہمیں معلوم ہے، کئی لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ بھائی جہیز لینا دینا حرام ہے، پھر بھی معاشرہ کیا بولے گا کہ جو ہے اگر نہیں لیے تو پھر ہمارے خاندان کے لوگ کیا بولیں گے۔ اس طرح لڑکی والوں سے مانگ کر لیا جاتا ہے، اتنا چاہیے، اتنا سونا چاہیے، لڑکے کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، مانگ کر لیا جاتا ہے، اور وہاں پر جب پوچھتے ہیں بھائی یہ چیز حرام ہے نا، جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں پھر ہماری ناک کیا رہے گی۔ لڑکی والوں زبردستی بھائی ہمارے 1000 آدمی آئیں گے، ان کو کھلانا ہے، تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ معلوم ہے یہ ظلم ہے، لڑکی والوں سے مانگ کر کوئی چیز بھی لینا یہ ظلم ہے، اور ظلم کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا۔ وہ مظلوم ہے، لڑکی کا باپ یا لڑکی کے والدین مظلوم ہوتے ہیں جو لڑکے والے مانگتے ہیں۔ کئی رسم و رواج ہیں جو شادی سے پہلے شادی کے بعد لوگ کرتے ہیں، جبکہ نکاح کی دعوت یہ ایک اکیلی دعوت ہے جو ولیمے کی دعوت ہے نکاح کے بعد، بس وہ مطلوب ہے، وہ طریق رسول ہے۔ باقی جتنی دعوتیں ہیں وہ سب جو وہ ہیں جو اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ہاں اگر لڑکا اپنی طرف سے کوئی دعوت کر دیتا ہے تو اپنی جگہ گنجائش ہوتی ہے، لیکن لڑکی والے اپنے نام کی خاطر یا لڑکے والوں کے مطالبے کی وجہ سے کچھ دعوتیں جو کرتے ہیں، جو ہمارے پاس معاشرے میں ایک روٹین بن گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے دعوتیں۔ ہمیں معلوم ہے، کئی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جائز ہے، پھر بھی معاشرے کے اندر ایک ناک ہو ہماری، ایک مرتبہ ہو ہمارا ایک اسٹیٹس ہو، تو اس کے لیے جو ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک جو ہے غور کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، کیا وہ کوئی ثواب کا کام ہے، کیا وہ کام ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہونے والے ہیں، کیا وہ چیز ہے جس پر جو ہے اس کو اجر ملے گا۔ کئی ایک چیزیں ہیں جس پہ ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی شہوتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے، اپنے دلی سکون کے لیے، وہاں پر اللہ اس کے رسول رضامندی نہیں ہوتی۔ تو جن کا دین کا مزاج نہ ہو تو وہ اس طرح کے اعمال کے اندر گر جاتے ہیں، اور پھر کئی جو ہوتے ہیں جو حلال و حرام کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے کہیں سود میں پھنسے ہوئے۔ آپ یقین سے بتائیے، دیندار ہیں، نماز روزے سب چل رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بینکوں سے لون لیے ہوئے ہیں، سود میں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں کچھ نہیں، ضرورت پڑ گئی تو لے لیا، ضرورت پڑ گئی تو ذرا جو ہم لوٹا دیں گے، ہم جلدی کر دیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے سال نکل جاتے ہیں لیکن وہ سود سے نکل نہیں پاتے، کیونکہ جس وقت وہ بندہ سود میں داخل ہوا اسی وقت سے اللہ کے لعنتوں میں گھر گیا۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبی یا وشاہدی وکاتبی، اللہ کی لعنت ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، مطلب لینے والے پر، دینے والے پر، اور اس کی لکھا پڑھی کرنے، اس کو ریکارڈ کرنے والے پر، اس میں گواہ بننے والے پر، سب پر لعنت ہے۔ جس مومنٹ میں وہ داخل ہوا سود میں، سود کی ڈیلنگ میں جب داخل ہوا تو وہیں سے لعنت میں پھنس گیا، اور جب اللہ کے لعنت میں پھنس گیا تو پھر رحمتیں کہاں سے اتریں گی، برکتیں کہاں سے ہوں گی۔ سود میں ایک مرتبہ جب بندہ پھنستا ہے تو پھر وہ سال بلکہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ زندگی بھر جو ہے وہ سود میں پھنسے رہے، نکل نہیں پائے، ایک کے بعد ایک پھنستے رہے، اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ پراپرٹی نیلام پہ آ گئی، سود خوروں نے جو ان کا مال جو ہے ہڑپ کر لیا۔ یہ سب وہ چیزیں جو دنیا کے لیے، اپنی دنیا داری کے لیے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دینی احکام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی جو ہے ہماری لڑکیاں ہیں بے پردہ ہو گئیں، کیا بھئی کالج پڑھنا ہے، کالج میں جو برقع الاؤڈ نہیں ہے، یا کالج میں جو ہے کوئی ایجوکیشن ہے تو لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا ہے ہمیں، اب بناؤ سنگار کر کے نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں تانے دیں گے۔
بھئی کس نے ایسے کالجوں کے اندر داخلہ کروانے کے لیے کہا؟ اگر آپ دیندار ہیں تو پہلی حفاظت بچی کے دین کی، ان کے اخلاق کی، ان کے عصمت کی، ان کے آبرو کی۔ ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں، اور ہمیں صرف یہ ہے کہ بچی ہماری گریجویٹ ہو جائے یا پوسٹ گریجویٹ کر لے یا ڈاکٹر ہو جائے۔ تو ڈاکٹروں کا چکر تو چل رہا ہے، ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، جو ہم نے فرض کر لیا اپنے اوپر کہ ہمارے پڑوس کے اندر بچی ڈاکٹر ہے تو ہماری بچی بھی ڈاکٹر ہے۔ ہمارے رشتہ دار میں جو ہے ہمارے سالے کی بیٹی، ہمارے جو ہے خالہ کی بیٹی، یا ان کا جو ہمارے ماموں کا بیٹا وہ ڈاکٹر ہے تو ہمارا بیٹا بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہماری بیٹی بھی جو ڈاکٹر ہونی چاہیے۔ اب یہ ڈاکٹروں کا ایک چل رہا ہے، ایک سیزن چل رہا ہے۔ اب اس میں نہ شریعت کی پابندی ہے، نہ حلال و حرام کی کوئی پابندی ہے۔ وہاں پر کئی جو ایسے جگہوں پر جو فیسز بننے کے لیے والدین جو ہے لونز میں پھنسے ہوئے ہیں، سود خوری میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کے لعنت میں پھنس گئے۔ تو جہاں لعنت ہوگی تو پھر وہاں پر برکتیں کیسے ہوں گی، سکون کیسے ہوگا، اس گھر میں رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اور کئی جگہوں پر دیکھا گیا کہ لونز کی بنیاد پہ جو کچھ بھی اخراجات ہوئے ہیں، وہ بچے خود بھی جو ان کے ہاتھ سے نکل گئے، وہ بچے خود بھی نافرمان ہو گئے۔ سود کا گناہ تو والدین کے سر پر رہے گا ہی، دنیا کا بھی سکون ختم ہو گیا ان بچوں کے نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ شہوتیں غالب ہو جاتی، جب دین کا دینی مزاج نہ ہو، دین غالب نہ ہو ہمارے اپنی زندگیوں میں، ہم دیندار نہ بنیں، تو پھر یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں کہ گناہ پر گناہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے، شہوتوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، صرف دنیائی کمانا، دنیائی جمانا۔ یہ محبت دل و دماغ کے اندر اتنی گھس جاتی ہے کہ سوتے بھی ہوں تو دنیا ہی، اٹھے بھی تو دنیا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ موت ہر ایک کو آتی ہے، کس کو نہیں آتی؟ قدم قدم پر ہم دیکھتے ہیں حالات، اچھے بھی مرتے ہیں، برے بھی مرتے ہیں، صحت مند نوجوان کڑیل جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں۔ بلکہ سوشل میڈیا میں کئی جو ہے کلپس جو ہے وائرل ہوئے ہیں، جس میں اچھے خاصے جم ٹرینرز یا کہ جم کے اندر جو ہے جو اپنا وقت بتانے والے جن کی باڈی جو ہے کئی اعتبار سے جو ہے بالکل فٹ باڈی ہے، فٹ ہر اعتبار سے فٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آن کے آن میں ان کو انفٹ کر دیا دنیا کے لیے، وہیں اسی جم میں گر پڑے، جبکہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم موت سے عبرت نہیں لیتے، موت کی فکر ہمارے اوپر غالب نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اس موت کے اعتبار سے انسان نصیحت لے۔ ہر آدمی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اب یہ موت حقیقت ہے، کوئی بھی انکار نہ کیا ہے نہ کر سکے گا قیامت تک، یہ اکیلی چیز ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی انسان آج تک نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ اگر کوئی انکار کرے گا بھی تو دنیا ہنسے گی، بولے گی یہ تو حقیقت کے خلاف ہے۔ جس طرح آدمی کی دنیا میں اللہ نے بھیجا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو واپس بلا بھی لیتے ہیں موت کی شکل میں، جس کو ہم انتقال کہتے ہیں۔ تو اب یہ موت کی فکر نہ ہو تو پھر انسان دنیا پرست بن جاتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا وہ آخرت کے لیے بھیجا کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر لیں دنیا میں۔ اور جو انسان آخرت کو بھول جائے تو پھر دنیا ہی سب کچھ اس کے لیے ہو جاتی ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے جو انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، اپنے رب کو کھو دیتا ہے، تو پھر رب کی جنتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہے۔ اب اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ایسے لوگ دنیا کی تعلیم میں تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ان کو نہ قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ قرآن کی تعلیم لینے کے لیے انہیں کوئی جذبہ ہوتا ہے، کوئی فکر ہوتی ہے بھائی ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے تو قرآن ہم پڑھ لیں، سیکھ لیں، لیکن سیکھنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن برکت کے لیے ہم رکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، کس گھر میں قرآن نہیں ہے؟ جو مسلمان اس کے گھر کے اندر قرآن ہونا چاہیے، اور ہے بھی الحمدللہ۔
بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بارات آتی ہے یا کہ کوئی نیا گھر اگر کھولا جاتا ہے، شفٹ ہوتے ہیں، داخلہ ہوتا ہے گھر کے اندر، تو پہلے ارے نہیں پہلے قرآن لے جا کے اندر رکھو، اور قرآن لے جا کر پہلے اندر جو اتنی اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ زندگی بھر پھر سے اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، نہ اٹھانے کا موقع آتا۔ بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ قرآن رکھ دیا گیا اونچ، یہ ہمارا مسئلہ۔ اب وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہم مسلمانوں کو، کئی ہیں پڑھتے بھی ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، مخارج نہیں آتے، تجوید نہیں ہے، جیسے پڑھنا ہے ویسے نہیں ہے، یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر تلاوت کا حق ادا کرنے والے بھی کچھ لوگ اگر مسلمانوں میں سے مل گئے تو قرآن ہمارے پاس طوطے کی طرح رٹا جاتا ہے، جو رٹا دیا گیا، جو پڑھا دیا گیا، بس پڑھتے جاتے ہیں، اس کا نہ معنی معلوم ہے، نہ مفہوم معلوم ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کی شرح، اس کی تفسیر جاننے کی بھی کوئی فکر ہے کہ رب نے کلام نازل کیا تو کیوں نازل کیا، کیا ہے اس کلام کے اندر، صرف پڑھنے کے لیے رکھ دیا گیا، صرف برکتوں میں رکھ دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ 7 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ہے نبی علیہ السلام، مبارک، بڑی برکتوں والی ہے۔ اب برکتیں کیسے ملے گی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کتاب کی آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ غور و فکر کب کریں گے؟ جب آپ پڑھیں گے اور پڑھ کر جو اس کا ترجمہ، اس کا معنی معلوم کریں گے، تو پھر وہاں پر جو اس پر جو غور و فکر کرنے کا موقع آئے گا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں معلوم ہے، یہ پڑھنا معلوم بھی ہے تو صحیح نہیں پڑھتے، اگر صحیح بھی پڑھتے ہیں تو اس کا معنی مفہوم نہیں معلوم، اس کا ترجمہ نہیں معلوم، کیا پڑھے نہیں معلوم، تو تدبر کہاں سے ہوگا؟ پھر تدبر کے بعد اللہ فرماتے ہیں تدبر کے بعد تذکر کا مرحلہ، ولیذکر اولو الالباب، اور عقل جن کو اللہ نے دی ہے، فہم جس کو اللہ نے دیا ہے، وہ لوگ نصیحت حاصل کریں اس کتاب سے۔ اب اس کتاب کا کوئی تعلق ایسے لوگوں سے ہے ہی نہیں جو نام کے دیندار ہیں لیکن حقیقت میں دنیا میں ایسے گھس گئے کہ بلکہ ڈوب گئے کہ اب وہاں سے جو باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ اب ایسے لوگوں کی زندگی سے قرآن بھی نکل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی سے قرآن کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی نکل جاتا ہے۔ دینی تعلیم کے اعتبار سے بھائی ہمیں بیسک چیزیں تو معلوم ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان کم سے کم جو ہر مسلمان چاہے مرد ہو عورت ہو اسے حلال و حرام کے بارے میں معلوم ہو کہ اسلام میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی ہے تو اس کتاب کو پڑھنا آتا ہو، محمد رسول اللہ کی سیرت سے جس کی واقفیت ہو، کم سے کم یہ چیزیں تو ہونی چاہیے۔ آپ لاکھ ڈگریاں حاصل کر لیں لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں جو معرفت الرب، رب کی پہچان، نبی کی پہچان، یہ دین کی پہچان، یہ وہ 3 چیزیں جو سوالات بھی ہوں گے قبر کے اندر، اور اسی کی بنیاد پر آگے فیصلے بھی ہوں گے آپ کے۔ تو اب یہ چیزیں بھی اگر نہیں معلوم ہیں، معلوم نہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، اس کا احساس ضیاء، یہ افسوس بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ افسوس اگر آ گیا نا تو پھر ہم میں سے ہر ایک آگے بڑھے گا اس معاملے میں، بھائی مجھے نہیں معلوم کرنا چاہیے، اتنی عمر گزر گئی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اتنی عمر گزر گئی میں جو ہے احادیث کو نہیں پڑھا، اتنی عمر گزر گئی سیرت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کیا تھے مجھے نہیں معلوم، اتنی عمر گزر گئی رب نے اپنے قرآن میں اپنے کلام میں کیا فرمایا مجھے نہیں پتہ۔ یہ احساس بھی اگر پیدا ہو گیا نا تو یہ چنگاری ہے جو آگے جو شعلہ بنے گی، آگے جو ہے اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا، تو علم حاصل کرنے کا جذبہ یہ تو کم از کم ہونا چاہیے، اور ایسے دنیا دار لوگوں کے اندر وہ جذبہ بھی مفقود ہو جاتا ہے، وہ جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جذبہ رہتا ہی نہیں ہے جس میں جو چیز جو ہے حاصل کریے، علم حاصل کر سکے، کیونکہ یہی علم اصل ہے، اسی علم کی پوچھ ہوگی، اور اسی علم کے حاصل کرنے والوں کے درجات کو اللہ نے بڑھایا۔ دنیا کا علم، دنیا کی ڈگریاں تو ایک ضرورت کے حد تک جو ہے ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں چونکہ زندگی گزارنا ہے، معاش حاصل کرنا ہے، زندگی کے وسائل ہمیں حاصل ہونی ہے، تو اس لیے وہ ڈگریاں ہیں جو شریعت نے منع نہیں کیا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے نصیب لکھا ہے تمہارے لیے مقدر کیا اس کو بھولو نہیں، حاصل کرو، لیکن پوچھ اس کی نہیں ہوگی۔ اللہ نہیں فرمائیں گے، اللہ کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے جو ہے گریجویٹ کیوں نہیں کیا، تو نے پوسٹ گریجویٹ کیوں نہیں کیا، تو نے پی ایچ ڈی کیوں نہیں کیا، یہ کسی سے سوال نہیں ہوگا، کہ سوال ضرور یہ ہوگا تو نے رب کو پہچاننا، کو پہچاننے کا علم حاصل کیا، دین اسلام کا علم حاصل کیا،
ارکان اسلام کا علم حاصل کیا، ارکان ایمان کا علم حاصل کیا، میرے حلال و حرام کا علم حاصل کیا، میں نے کلام بھیجا، میرا کلام بھیجا، میرا کلام تیرے ساتھ میں تھا، کیا تو نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کا علم حاصل کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہمارے لیے گواہی بھی دے گا اور ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا، ہمارے لیے بھی گواہی دے گا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہمارے شفاعت بھی کرے گا۔ اور اگر اس کلام سے اگر ہم بے رخی برتیں گے، دوری اختیار کریں گے، نہ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، تو یہی کلام چونکہ ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، بلکہ ماشاءاللہ کئی کے موبائلز کے اندر بھی موجود ہے، اب یہ کلام ہمارے خلاف شکایت بھی کرے گا، گواہی بھی دے گا۔ اور کئی لوگ جو ہے اپنے گھروں کے اندر طغرے لگاتے ہیں پرانی آیات کو، ادھر آیت الکرسی لکھی ہوئی، ادھر سورہ فاتحہ لکھا ہوا، ادھر جو ہے کوئی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اب لگاتے ہیں دو مقصد سے، یا تو ڈیکوریشن آرٹ کی طرح ہے، آرٹ کی شکل میں، یا پھر تعویذ کی شکل میں پروٹیکشن کے لیے، اور یہ دونوں ہی مقاصد غلط ہیں قرآن کے لیے۔ قرآن ڈیکوریشن کے لیے نہیں آیا اور قرآن تعویذ کے لیے نہیں آیا۔ تعویذ یہ پڑھنے میں ہے، لگانے میں نہیں ہے۔ جتنی بھی قرآن کی آیات بطور تعویذ لگائے جاتے ہیں، جیسے اب جو دہلیز پہ لگا دیے، دروازے پہ لگا دیے، ھذا من فضل ربی، کئی لوگ لگاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی گاڑیوں پہ، میں نے جو ہے کئی ماشاءاللہ اہل حدیث لوگوں کو بھی دیکھا کہ گاڑیوں پہ جو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اسٹیکر لگائے۔ بھئی کیا ہے بھئی؟ یہ کیا زینت کے لیے ہے یا پروٹیکشن کے لیے؟ اب حیران، زینت کے لیے بولیں گے تو بھئی قرآن زینت کے لیے نہیں آیا، پروٹیکشن کے لیے بولیں گے تو تعویذ کی شکل، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو در حقیقت قرآن اس کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ جو لکھا جاتا ہے ہمارے گھروں میں، لگایا جاتا ہے، در حقیقت یہ خود بھی آیات، یہ خود بھی قرآن ان لوگوں کے لیے شکایت کرے گا جو ان آیات کو رکھے ہوئے ہیں، قرآن کو رکھے ہوئے، لیکن نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا شریعت کی تعلیم حاصل کرنے میں ایسے لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کا مزاج دین کا نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہے شریعت کی اور قرآن کی اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے میں بھی بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہم نے ایک پہچان ان کی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دنیا کے معاملے میں حسد والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہو گیا، ان کے پاس کم ہو گیا، کسی کے پاس جو ہے وہ چیز آ گئی جو ان کے پاس نہیں۔ جو گھروں کی خواتین ہیں، دوسرے گھر میں جاتی ہیں، دوسری خاتون سے ملتی ہیں، ان کے پاس ماشاءاللہ زیور جو ہے کافی زیور آ گیا، ان کے پاس نہیں، تو اب یہاں پر حسد کا جذبہ ہوتا ہے۔ ان کے گھر کے اندر جو ہے کوئی وہ چیز آ گئی جو ان کے گھر کے اندر نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم لوگ جو ہے ایسی چیزوں کے اندر ہم کمپٹیشن کرتے ہیں جو صرف دنیا کے اعتبار سے یا گناہوں کے اعتبار سے آگے بڑھانے والی ہو، جیسے ٹی وی لے لیجیے۔ اب ٹی وی کی اسکرین جو ہے کسی کے پاس جو ڈیجیٹل ہے، جو 65 انچ کی یا 85 انچ کی ہے، ایک کسی خاتون کے گھر میں، اب یہ گئی گھر ان کے گھر، ارے ماشاءاللہ پورا تھیٹر بنایا ہوا ہے، اب ہمارے گھر میں نہیں ہے، اب ہم کو بھی ایسے ہی چاہیے۔ مطلب وہ جتنا گناہ کر رہے ہیں اس میں ہم حصے دار کم ہو گئے نا، ہم بھی ان کے برابر ہونا چاہیے۔ تو گناہ کے اندر بھی حسد ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکیوں کا مسئلہ تو جو ہے بہت دور کی بات ہے۔ تو دنیا دار لوگ جو ہے ہر معاملے میں حسد کرتے ہیں، ہر وہ نعمت جو اللہ نے کسی کو دی ہے ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے اندر حسد جاگ اٹھتا ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا کوئی اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ رب ہے جس نے تمہیں جو چیز دی ہے، تم کو کیا ملنا ہے، وہ رب نے وہ چیز تم کو دی ہے، تمہارے لیے کیا مناسب ہے اور ان کے لیے کیا مناسب ہے، اللہ نے وہ چیز ان کو دی ہے۔ تمہاری تقدیر میں جو بات اللہ نے لکھی ہے وہ تمہیں ملی، ان کی تقدیر میں جو بات اللہ نے لکھی ہے، جو نعمت لکھی ہے وہ ان کو ملی، تو حسد کس بات پر؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کے رحمت کو جو ہے تمہارے رب کے رحمت کو کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ تو حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر رضامند نہیں ہوتا، اسی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ملنا چاہیے، مجھے نہیں ملی، اس کو مل گئی، مطلب رب نے فیصلہ غلط کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ حاسد کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ رب نے فیصلہ غلط کیا، یہ چیز مجھے ملنا چاہیے، رب نے مجھے چھوڑ کر اس کو دے دی۔
تو گویا دوسرے الفاظ میں رب ظالم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے حسد کا معاملہ جو بڑا خطرناک ہے دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی، یہ جو ہے ایسے لوگوں کے درمیان میں موجود رہتا ہے۔ اس طرح بغض و عداوت، نفرتیں یہ حسد کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، اور غضبناکیاں، غصے اور نفرت کا اظہار، یہ سب چیزیں ان کی زندگی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے روٹین لائف کے اندر سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جہاں موقع ظلم کرنے کا ملتا ہے تو ایسے لوگ ظلم کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ظالم بن جاتے ہیں، مظلوموں پر ان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو دیکھیں گے ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں جو دیندار، جو ہم کہتے ہیں بھئی دینی مزاج کے لوگ ہیں، دیندار ہیں، لیکن مسئلہ جب وراثت کا آتا ہے تو کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حقداروں کا حق نہیں دیتے۔ ایک بھائی دوسرے بھائیوں کا حق ہڑپ کر لیتا ہے، کورٹوں میں کچہریوں میں مسئلے چل رہے ہیں، اور بہنوں کا مسئلہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہنوں کو تو جو ہے شروع سے ہی محروم کر دیا گیا، نہیں آپ کو تو اب جو ہے والد نے شادی کروا دی، اس وقت جہیز دے دیا، اس وقت سب کچھ کر دیا، اب کچھ بھی نہیں ہے آپ کا۔ کس نے کہا بھائی؟ وراثت کا مسئلہ شریعت نے اپنے ہولڈ میں رکھا ہے، آپ نے دیا۔ اور وراثت کا معاملہ جس وقت انسان انتقال کرتا ہے اس وقت جتنے وارثین ہوتے ہیں، وراثت کی تقسیم وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت جو بھی موجود ہیں، جو لڑکے ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو وارثین ہیں، ان کے درمیان میں شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے، جتنا مقرر کیا ہے، جس کے لیے مقرر کیا ہے، وہ تقسیم اس کے مطابق ہو۔ لیکن کتنے جو ہے ہمارے دیندار، نمازی، پرہیزگار کتنے ہیں جو صوم و صلات کے پابند، عمرے پہ عمرے ماشاءاللہ 10 عمرے کر لیے، لیکن جو مسئلہ وراثت کا آتا ہے تو بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ بہن مظلوم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، کہاں جائے گی؟ ہمارے خلاف جا کے جو کورٹ میں جائے گی۔ اور کئی تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو بول دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ہمت ہو تو جاؤ لے لو کورٹ سے، ہم بھی فیس کر لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ بھائی اس کورٹ کے اوپر ایک سپریم سے سپریم کورٹ ہے، جو اللہ کا کورٹ ہے، اس کا خوف ہے ہمیں۔ تو یہ جو ہے دنیا داری جب غالب آ جاتی ہے، جن کا مزاج دین کا نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر دین ان کے اندر ہونے کے باوجود بھی، دین کی باتیں کرنے کے باوجود بھی، ایسے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دنیا ان کے غالب آ گئی، یہاں پر ظلم و ستم چل رہا ہے۔ اور اسی طرح تعلق القلب بغیر اللہ، اللہ کے سوا ہمارا دل کسی اور سے جڑا ہوا ہے، چمٹ گیا ہے۔ اللہ کی محبت پر ان لوگوں کی محبت غالب آ رہی ہے، ان کی محبتوں میں ہم حرام کاریاں کر رہے ہیں، عشق معاشقہ جو چل رہا ہے، غیر شرعی تعلقات چل رہے ہیں۔ کئی ہیں جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن ان طرح کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور کئی ہیں وہ جو ہے نشیلی چیزوں کے بھی عادی ہیں، دین ہے، کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں جی، دینی مزاج ہے ہمارا، بظاہر جو ہے مسجدوں والے بھی ہیں، نماز اور روزے کے پابند بھی ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کئیوں کو دیکھیں گے کہ جو ہے نشیات میں ہیں، ڈرگس میں ہیں، بعض جو ہے شراب میں بھی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، خاص کر نوجوان نسل جو ہے جو ابھی اٹھی ہے، چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے لوگوں کی۔ اور لیسٹ اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو تمباکو کے عادی کتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے خواتین، جو ہے وہ نسوار وغیرہ کی جو ہے وہ عادتیں بعض رکھی ہوئی ہیں، اور بعض سگریٹ بھی پیتی ہیں، اور مرد لوگ بھی سگریٹ، اب تو ای سگریٹ بھی آ گیا، اور اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حلال سمجھتے ہیں، جبکہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تمباکو جس میں بھی استعمال ہو وہ حرام ہے، چاہے وہ کم مقدار میں ہی صحیح۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا زیادہ نشہ کرتا ہو، اس کا چھوٹا بھی، اس کا کچھ بھی مقدار، تھوڑی سی مقدار بھی، وہ بھی حرام۔ لیکن کئی لوگ ہیں جو نماز کے بعد نکلتے ہیں سگریٹ، بعض لوگ جو روزہ کھولتے ہیں، روزہ کھولتے ہی سگریٹ پی چاہیے انہیں۔ ابھی پھر روزہ کیا سکھایا آپ کو؟ یہ روزے والی عبادت کہاں گئی آپ کی؟ 14-15 گھنٹے جب اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ کے آپ نے رکھا، کھانا پینا بھی چھوڑ کے آپ نے رکھا، اور جیسے ہی جو ہے روزہ کھلا آپ افطار کر رہے ہیں حرام سے۔
اب پھر بھی دیندار ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں بدینی مزاج ہے ہمارا، تو اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کا دینی مزاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہم اپنے اعمال میں دیکھتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں موجود ہیں یا ان میں سے بعض چیزیں موجود ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کا صرف نام دین کا ہے، مزاج دین کا نہیں ہے، ان کے طور طریقے دین کے نہیں ہیں، یہ دین پر چلنے والے نہیں ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں پر جو تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے، تو اس طرح کے لوگ ہم بنے ہوئے ہیں جو بظاہر جو ہے دین کا مزاج ہم رکھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں دینی مزاج ہمارا اور ایسے لوگوں کا نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت دے۔ اب آخری پوائنٹ ہے جو چند منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اب دینی مزاج کیسے حاصل کریں، کیسے حقیقی معنی میں دین ہمارے اندر آئے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، ایمانیات پر ہمارا ایمان صحیح ہو جائے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ، اللہ کی توحید پر، شرک سے اپنے آپ کو دور کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، جو قضاء و قدر ہے، اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، کیونکہ قضاء و قدر پر جو ایمان انسان کا مضبوط ہو گیا تو آٹومیٹک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر وہ شکر گزار بن جائے گا، اور دوسروں سے حسد کرنا، نفرت کرنا، بغض و عداوت میں جو ہے ان سے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑے کرنا، یہ سب چیزیں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی، کیونکہ تقدیر پر ایمان مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمانیات کے اندر مکمل ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلم، کہ جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جان لو، یقین رکھ لو، جو چیز تم کو ملنے والی ہے وہ تم سے ہرگز نہیں چھوٹے گی، اور جو تم سے چھوٹ گئی، تمہاری تقدیر میں نہیں ہے، وہ چیز تم کو ملنے والی نہیں ہے۔ سب کچھ لکھا جا چکا، اسی کے مطابق فیصلے ہوئے ہیں، اللہ کے فیصلے لکھے جا چکے ہیں، اسی کے مطابق ملنا۔ جب تقدیر میں لکھا جا چکا تو پھر جو آپ کو ملنا ہے وہ کوئی اور لے نہیں سکتا، جو آپ کو مل گیا وہ کوئی اور سے چھین نہیں سکتا، کسی اور کے لیے لکھ دیا گیا تو آپ لے نہیں سکتے۔ تو یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دین کا صحیح علم حاصل کرنا، اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، قرآن کا علم ہمیں حاصل ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا علم ہمیں حاصل ہو، اور یہ علم جو لیں، یہ سوشل میڈیا کے جو علم غیرے جو ہے جو ایرے غیرے نتھو خیرے جو بھی جو ہے سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کرتے ہیں، ان سے جو ہے لینا نہیں ہے، بلکہ آتھینٹک جو علماء ہیں، جنہوں نے کہیں کسی مستند ادارے سے انہوں نے پڑھا ہے، مستند علماء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان علماء نے ان کو سرٹیفائی کیا ہے، اور ان کے علم کی انہوں نے تعریف کی ہے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ بھائی ان سے علم لے سکتے ہیں، یہ اس قابل ہیں، کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ ٹھوس علم ہے، اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ علم وہ بتاتے ہیں، دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گی۔ سوشل میڈیا پہ جو بھی کچھ بول دیا، جو بک دیا، کوئی بھی کلپ بھیج دیا، اب آپ اس پہ جو ہے عمل کرنا شروع کر دیے، اور جو ہے اب اس اعتبار سے آپ آگے بھی پھیلانے لگے، تو یہ علم نہیں ہے۔ انفارمیشن الگ ہے، نالج الگ ہے۔ انفارمیشن آپ کو سوشل میڈیا سے مل سکتی ہے یا کسی سے کلپ سے مل سکتی ہے، لیکن نالج جو ہے وہ آتھینٹک علماء کے ذریعے سے ہی آپ کو مل سکتی ہے، جو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اس کو یاد رکھیں، دونوں میں بہت فرق ہے، انفارمیشن میں اور نالج میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو صرف انفارمیشن لے کر جو ہے آپ اپنے آپ کو عالمہ سمجھ لیں، اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھ لیں کہ بھائی ہم نے جو ہے فلاں جو ہے جگہ سے جو آن لائن کورس کر لیا ہے، ہم نے 1 سال کا کورس کر لیا، ہم 2 سال کا کورس کر لیا، اب ہم عالمہ بن گئے، یہ ہرگز نہیں، یہ شیطانی دھوکہ۔ یہ انفارمیشن مل گئی آپ کو، لیکن جب تک آپ کسی مستند عالم کے ذریعے سے روبرو ہو کر ان کے سے علم حاصل نہیں کرتے، جب تک جو ہے آپ سرٹیفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ عالم بھی آپ کو بتائے، پھر آپ بھی جو ہے لوگوں کو بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔
تو نالج جو ہے آتھینٹک علماء کے ذریعے سے حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور کے بہت سارے فتنوں کا اس ذریعے سے سد باب ہوگا۔ آج فتنے جو ہے سوشل میڈیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یہ آن لائن کورسز کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی نے 3 مہینے کا کر لیا، کسی نے 6 مہینے کا کر لیا، کسی نے سال کا کر لیا۔ یہ سب آن لائن کورسز چل رہے ہیں، ہاں الحمدللہ خیر ہے اس کے اندر، اگر صحیح بنیاد پر اگر ہے خیر ہے، لیکن یہ انفارمیشن ہے، بس آپ کو جیسے علم حاصل ہو گیا۔ لیکن جو نالج جو ہے، جس کو جو ہے جو آپ کو صرف اطلاع ہو گئی، جو انفارمیشن کا اطلاع ہے، لیکن علم جو اصل میں کیا ہے، جو نالج ہے، یہ حقیقت میں جو مستند علماء ہیں، وقت کے جو ہے صحیح منہج کے اہل سنہ والے جو علماء ہیں، جو سلفی علماء ہیں، جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو علم دینے والے ہیں، آپ ان سے علم حاصل کریں۔ دلائل کی روشنی میں علم حاصل ہو، اور دلائل کی روشنی میں جو علم جو آپ آگے بھی شیئر کریں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا۔ تو اسی طرح آخرت کی فکر کرنے والوں کا ساتھ ہو، ہماری فکر بھی آخرت کی ہو جائے کہ ہمیں اس دنیا میں جینے کے صرف اس لیے بھیجا گیا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ہمیں وہ دن آنا ہے جہاں پر اللہ کے حضور ہمارے اعمال کی پیشی ہوگی، ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ فکر ہماری بھی ہونی، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی فکر یہ ہو، کیونکہ انسان جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی فکر اس پر غالب آ جاتی ہے، ان کے طور طریقے اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ جیسے جو ہے صحبت اچھی ہے تو اچھے کام بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، صحبت بری ہے تو اچھا آدمی بھی برا بن جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت کی فکر کرنے والے جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے آپ کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ آپ رہنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی فکر بھی جو ہے آخرت والی بن جائے، آپ بھی جو آخرت کے بارے میں سوچنے والے بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ وہاں پر خیر ہوگا۔ آپ اپنی جگہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ دنیا داروں کے ساتھ آپ اٹھنے بیٹھنے لگیں تو پھر چند دنوں کے اندر آپ کا مزاج بھی وہی دنیا کا مزاج ہو جائے گا، دنیا داروں کا مزاج ہو جائے گا، آخرت کو بھولنے لگیں گی، دین سے جو ہے آپ دور ہوتی جائیں گی۔ تو لہٰذا صحبت ہماری اچھی ہو، اور اسی طرح اعمال ہمارے صالحہ ہوں، جو کتاب و سنت کی بنیاد پر جن کو جو ہے اچھا عمل کہا گیا، اخلاص کے ساتھ اگر وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہم کرنے لگیں تو یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا۔ تو اس طرح کے اعمال کی زیادتی ہو، اور جو ہے حلال پر ہم رہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور جتنا کچھ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت میں اور ذکر و اذکار میں اپنا وقت بتانے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ چلتے پھرتے چاہے آپ کو نماز ہو نہ ہو، پاکی کے ایام ہو ناپاکی کے ایام ہو، آپ کہیں بھی رہوں، کچن میں رہوں، کہیں بیٹھے رہوں، کہیں گفتگو میں رہوں، کسی مجلس میں رہوں، ذکر کی زبان جو ہے اگر جو ہے جاری رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے جو کلمات ہیں اگر جو آپ عادت بنا دیے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی جو ہے لاکھوں بلکہ کروڑوں کی نیکیاں جمع ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زبان بھی، کیونکہ دو خاتون بیٹھتی ہیں تو پھر وہاں پر تیسرے کی غیبت لازم ہو جاتی ہے، اس طرح کی مجلسیں ہماری ہوتی ہے، تو اس طرح کی غیبتوں سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا لیں گی، کیونکہ آپ کی زبان تر ہے ذکر میں۔ اب آپ وہاں پر دوسری بیکار کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں، ان کی برائی کرنے میں آپ کو وقت ہی نہیں ہے، آپ ادھر مشغول ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑے ہوئے ہیں، ربط و ضبط وہاں چل رہا ہے، آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہیں، تو یہ بہت سے یہ ذکر جو ہے آپ کو اللہ کے پاس بلند درجات میں بھی لے جائے گا، اور آپ کو جو ہے کئی گناہ سے بھی بچائے گا۔ اور اسی طرح دنیا کے معاملات میں ہم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں تو آٹومیٹک جو ہے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی قدر ہمیں ہوگی، ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن جب کبھی جہاں کہیں بھی آپ جو ہے اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھیں گے دنیا کے معاملات میں، ارے اس کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے میرے پاس نہیں ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے ان نعمتوں کی ناقدری ہوگی جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور کئیوں کو اللہ نے محروم کر دیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے اب شکر گزار بن بھی نہیں پائیں گی۔ تو لہٰذا شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں۔ اگر ہمارے پاس جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وہ نعمتیں دی ہیں جو ہے کئیوں کے پاس نہیں ہیں، تو ہم ان کی طرف نظر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ، تو جیسے آپ کو اللہ نے گھر دے دیا رہنے کے لیے، دوسرے وہ ہیں جن کو رہنے کے پاس گھر نہیں ہے۔ آپ جو ہے اگر خاص گھر میں ہیں
تو دیکھیں ان کی طرف جو کرائے کے گھر میں ہیں، جو کرائے کے گھر میں ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی طرف جن کو سر چھپانے جگہ نہیں ہے، وہ جو پلیٹ فارم پر جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو رفعنا بعضهم فوق بعض کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ درجات بندیاں اللہ نے کر دی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کو دیکھ عبرت حاصل کریں، شکر گزار ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم آئیں، اور جو ہے اس میں اپنے مزاج کو جو ہے ہم جو ہے اللہ کے دین والا مزاج بنا دیں۔ تو اس طرح کی وہ جو چیزیں ہیں اس میں آخر میں یہ بات بھی ہے کہ ہم کثرت سے دعا کریں دیندار ہونے کے لیے، دینی مزاج ہمارا بن جائے، ہم جو حقیقت میں دین والے بن جائیں، اس کے لیے ہم دعائیں بھی کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، جیسے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یہ دعا بڑی بہترین دعا ہے۔ اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح کر دے، میرے دین کو بہتر کر دے، الذی هو عصمت امری، جو ہے میرے دین کی جو میرے معاملے کی بنیاد ہے، میرے دین کی حفاظت ہے اس میں، اے اللہ اس دین کی حفاظت فرما، اس دین کو تو بہتر کر دے۔ اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، پھر وہ اصلح لی دنیائی التی فیہا معاشی، اے اللہ میری دنیا بھی تو بہتر کر دے جس کے اندر جو میرا معاش ہے، میری جو ہے زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور اصلح لی آخرتی التی فیہا الیہا معادی، اے اللہ میرے آخرت کو بھی تو بہتر کر دے جس کی طرف مجھے جانا ہے۔ تو یہ جو ہے دعا بڑی بہترین دعا ہے۔ اس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو رب نے ہمیں سکھائی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر جو اس کو پڑھا کرتے تھے۔ انس کی روایت ہے مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو دنیا کے اندر بھی ہمیں اچھائی عطا کر، اور آخرت میں بھی، وہاں پر بھی ہماری زندگی بہتر ہو جائے، وہاں بھی جو یہ دین ہمیں اللہ کی جنتوں میں لے کر جائے اور جہنم سے ہم بچ جائیں۔ تو اس طرح یہ دعا بھی جو کریں، اور اس طرح جو دین سے دور ہیں، جن کا دینی مزاج نہیں ہے، وہ سورہ حجرات میں اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، یہ جو دعا جو ہے وجعلنا من الراشدین، یہ سورہ حجرات میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھیں، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، ہم ایمان کو چاہنے والے بن جائیں، ایمان کے لیے ہم قربانیاں دینے والے بن جائیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ تو اس کو مزین کر دے، ہمارے دلوں کو جو ہے ڈیکوریٹ کر دے اس ایمان سے، وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر، نافرمانی اور جو ہے فسق، جو بھی بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، تیری نافرمانیاں ہیں، ان سب کو اے اللہ تو ہمیں جو ہے کراہٹ ڈال دے، ہمارے دلوں کے اندر ناپسندی ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ہم اس کو ناپسند کرنے لگیں، کیونکہ بندہ گناہ کرتا ہے اس کو پسند کر کے آگے بڑھتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس میں اس کو مزہ ملتا ہے، شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان گناہوں سے ہمیں دور کر دے، ہمارے دلوں کے اندر ناپسندگی ڈال دے تاکہ ہم ان گناہوں سے دور ہو جائیں۔ تو وجعلنا من الراشدین، اور ہمیں نیکوکاروں میں سے بنا دے، نیک لوگوں میں سے بنا دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دے۔ تو اس طرح کی دعائیں کئی ایک دعائیں ہیں جس میں 2-3 دعائیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں دیندار بنائے، ہمارا مزاج بھی دینی ہو، ہماری فکر بھی دینی ہو، ہمارا عقیدہ اور عمل بھی دین والا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دینداروں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ابدی جنتوں میں داخل فرماتے ہیں، وہاں پر اعلیٰ درجات میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین و سامعین، ہمارا میڈیا ورک دعوت دین اور تعلیم دین کی نشر و اشاعت میں مسلسل لگا ہوا ہے، جسے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، اسٹوڈیو، سیلری، اخراجات شامل ہیں۔ ایسے میں ہمارے کام کو مزید احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جو میری باتوں کو ہو بہو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2650 پر 7۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔